یہ چاہ رہا تھا کے ایس سے میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہا تھا. میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا ہے, بجلی کا بل وہ جو ہوتا ہے یہاں کا وہ بھی دیا ہے اور اپنا اقامہ نمبر بھی دیا ہے, لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی, آبجیکشن نہیں لگا کے بھیج رہے, بس ایسے ہی ڈاکومنٹ ایکسپٹ نہیں کر رہے, سمجھ نہیں آ رہی آبجیکشن. آپ کا وہ انگلش میں ہے یا عربک میں ہے اقامہ؟ آپ نے جی 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 سر, اب جواب دیجیے پلیز. جی بتائیں مدثر بھائی ان کو, میں نے وہ کوشچن کیا ہے ان سے کہ انگلش میں ہے یا عربی میں ہے اقامہ ان کا. جی جواب دیں بھائی. ہیلو. وہ میرے خیال میں چلے گئے ہیں. اچھا جی, یہ ہمارے پاس ہے ویجیٹیبل کٹر, اور ہم نے جانا ہے اس طرح. فرض کر رہے ہیں ہم یو کے مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی سر. اچھا جی, یہ ہمارے پاس یو کے مارکیٹ اوپن ہے. تو یو کے مارکیٹ میں ہم پروفیٹیبلٹی کیلکولیٹر پر چیک کر رہے ہیں اس کا پروفٹ وغیرہ اپنا ویجیٹیبل کٹر کا. تو ہم نے ویجیٹیبل کٹر کی مارکیٹ اوپن کی اور یہ ایک ہم نے نکال لیا, کیا کہتے ہیں, پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج اوپن کیا. اس کا ہم کریں گے یہاں سے کاپی, ایسن. اور یہ ایسن سب سے اوپر, یہ اس کی ایڈریس بار میں ہے جناب, B0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ ہو گیا کاپی, اور اس کو ہم لے گئے یہاں پر گوگل میں ہم نے جا کے لکھنا ہے یو کے FDA کیلکولیٹر. ٹھیک ہے, جو بھی مارکیٹ ہوگی اس کا نام ساتھ ضرور لکھنا ہے. یو کے ہے, USA ہے, جرمنی ہے, ٹرکی ہے, کچھ بھی ہے. تو آپ یہاں سے جناب یہ اوپن کریں گے اس کا کیلکولیٹر. تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ پیج جو ہوگا اس کا کیلکولیٹر کا اوپن ہوگا, اور اس میں ہم دیں گے اس کو کنٹینیو ایز اے گیسٹ کر لیتے ہیں, اور ایسن ڈالیں گے یہاں جا کر, کنٹینیو ایز اے گیسٹ, اور ایسن یہاں جا کے پیسٹ کریں گے. اور پیسٹ کرنے کے بعد ہم کریں گے سرچ. اچھا جی, سرچ ہم نے کر لیا. اور فرض کریں کہ اس کی جو پرائس ہے یہ $31 چل رہی ہے, اس میں یہاں لکھی ہوئی ہے. تو اپنا ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو فار ایگزامپل $27 لگاتے ہیں اس کی پرائس, یعنی پاؤنڈ, 27 پاؤنڈ لگاتے ہیں یہاں جا کر. یہ سب سے اوپر ہوتا ہے ایٹم پرائس. صحیح ہے, ایٹم پرائس مین ہوتا ہے کہ سیلنگ پرائس, جو آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے کہ میں نے کس پرائس میں بیچنا ہے. اور آپ نے یہ سائڈ فلفل کرنی ہے امیزون فلفلمنٹ والی, ٹھیک ہے, FBA والی. تو اس میں آپ 27 پاؤنڈ آپ کا ہو گیا. آپ نے یہ دینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دینا ہے اس کی میچنگ پروڈکٹ. آپ پکڑیں گے علی بابا سے. صحیح ہے, تو فرض کریں وہ ہمیں پڑ رہی ہے, ہم فار ایگزامپل کر کے یہاں اس کا ریٹ ڈال دیتے ہیں. چلو وہ جب تک اوپن ہوتی رہے گی. کاسٹ آف دا پروڈکٹ, اس میں ہم لگاتے ہیں اس کو جناب 6 پاؤنڈ کر لیتے ہیں. چلو, کیونکہ اوپر پرائس, سیلنگ پرائس بھی کافی ہے, ہیوی ہے, تو اس لیے ہم اس کو 6 اس کی کر لیتے ہیں. کاسٹ آف پروڈکٹ ہم 6 کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے شپ ٹو امیزون. شپ ٹو امیزون جو ہے یونٹ فریٹ کاسٹ, یہ والی, یہ 3 پرائسز ہم نے اس کو دینی ہوتی ہیں. اور یونٹ فریٹ کاسٹ ہم نکالتے ہیں, اور وہ نکالنی ہے یہاں سے ایکس رے سے, اور اس میں ایکس رے بھی ہمارے پاس ہے نہیں. چلو اچھا, کوئی بندہ لیپ ٹاپ پر ہے جس کے پاس اس کی ایکسٹینشن بھی ہو, کیا کہتے ہیں؟
اچھا 1 منٹ میں ذرا اوپن کر لوں دوسرے اس میں، شاید اس میں میرے خیال میں ہے۔ چلو اس کو ہم وہ دیتے ہیں، اس کو 1 پاؤنڈ ہی کر دیتے ہیں، 0 کچھ آتا ہے، چلو ہم 1 پاؤنڈ یا 1.2 یا 3 کر دیتے ہیں، چلو جتنا ہم زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں اس کو وہی ہم پرائس دے دیتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کہ اندازے سے کتنا آتا ہے، وہ آپ کو میں بتا دوں گا کہ کیسے نکالنی ہے۔ وہ جب آپ جاتے ہیں نا اس پہ ایکس رے پہ، ڈیٹیل پیج پر جائیں گے، جیسے یہ ڈیٹیل پیج اوپن ہے ہمارے پاس، یہاں ہم ایکس رے میں جائیں گے، ایکس رے اس کے ایکسٹینشن پر نا، ایکس رے کی بات کرتے ہیں ہیلیم 10 کی ایکسٹینشن پر کلک کریں گے تو اس میں نیچے پروفیٹیبلٹی کیلکولیٹر آئے گا، پروفیٹیبلٹی کیلکولیٹر پر کلک کریں گے تو نیچے پرائسز آئیں گے ڈفرینٹ، تو اس میں ایک پرائس ہوگی یونٹ فریٹ کاسٹ، تو یونٹ فریٹ کاسٹ کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس کو شپ ٹو امیزون میں ڈالنا ہے۔ یہاں فرض کریں یونٹ فریٹ کاسٹ ہمارے پاس 1.3 ہے، وہ ہم نے یہاں پر لگا دی، اور لگانے کے بعد ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا، تو یہ دیکھیں جناب، یہ ہمارے پاس کیونکہ یہ اوور آل پہلے اس کی جو پرائس چل رہی ہے وہ $20 $19 چل رہی تھی، لیکن یہاں اس سیلر نے کافی ہیوی پرائس دی ہوئی ہے، تو پھر اس لحاظ سے جو اس نے پروفٹ ریشو نکال کے دی ہے ہمیں وہ 46 نکال کے دی ہے، لیکن یہ یہاں پر کافی زیادہ نکل رہی ہے، مطلب کہ کم ہو سکتی ہے۔ ہم کوئی اور سیلر دیکھ لیتے ہیں، 1 منٹ۔ اور دوسرا یہ ہم نے جو اوپن کیا ہوا تھا یہ وہ تھا بھی ہمارا اسپانسر والا، تو ہم دیکھتے ہیں کوئی نان اسپانسر پکڑتے ہیں، آرگینک والا ویجیٹیبل کٹر یا سیلر دیکھتے ہیں، اس کی لسٹنگ کو جو ہے نا اٹھا کے اور وہ اوپن کرتے ہیں، اسپانسرڈ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا، یہ دیکھیں باقی سارے یہ 19 اور اس رینج میں آ رہے ہیں۔ چلو اس کو اوپن کرتے ہیں، بلیک والے کو، اس کو اوپن کر کے اس کے فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں۔ چلو وہ ایک اسیسمنٹ ہو گئی، وہاں پر وہی بات ہے، 3 چیزیں ڈالنی ہے آپ نے سیلنگ پرائس ڈالنی ہے، کاسٹ آف پروڈکٹ ڈالنی ہے، اور پلس ڈالنی ہے یونٹ فریٹ کاسٹ، یعنی سورسنگ کی جو پرائسز آپ کو پڑنی ہے کاسٹ کے علاوہ، تو وہ ڈالنی ہے آپ نے، یہ 3 چیزیں آپ نے انٹر کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیلکولیٹر دے گا باقی فیسز جو ایف بی اے کی ہیں، جو ایف بی اے نے چارج کرنی ہے ہم سے، لائک دس، یہ ہمارے پاس ہے یہاں پر سیلنگ آن امیزون فی ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ ریفرل فی بھی بولتے ہیں، 4.13 پاؤنڈ آ رہی ہے۔ اس کے بعد فلفلمنٹ کاسٹ ہے، آپ اس کو ڈیلیوری کاسٹ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فلفلمنٹ ٹوٹل فلفلمنٹ کاسٹ 4.21۔ اس کے بعد جو آپ کا ہے سٹوریج کاسٹ، آپ کو جو ویئر ہاؤس کا رینٹ پڑنے والا ہے یا چارجز پڑنے والے ہیں وہ کتنے ہیں، 0.24۔ ہاں جی، تو اس کے بعد ہمارے پاس جناب آ جاتی ہے یہ ساری ریشو وغیرہ نکال کے یہ نکال دیتا ہے، اور اس میں جسٹ ہم نے 3 چیزیں کہاں سے اپنا نکالنی ہے، ان کی پرائسز اور کیسے نکالنی ہے، سر ذرا ایک ریپیٹ کریں سیلنگ اتنے میں۔ کاسٹ، ایک سیلنگ کاسٹ ڈالنی ہے۔ جی، سیلنگ کاسٹ ہم کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اگر ہمارے فرض کریں اس کی جو ہمارا کمپٹیٹر ہے جو ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں کمپٹیٹر، وہ ان کی پرائسز چل رہی ہیں 3 پاؤنڈ سے لے کر 21 پاؤنڈ تک چل رہی ہیں، جو ہم نے 4-5 بندے نکالے ہیں، تو جناب ہمیں کتنی پرائس رکھنی چاہیے؟ جی محترمہ، آپ سے یہ کوشچن ہے۔ اوکے، اچھا، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے جو 4-5 بندے اپنے ایز اے کمپٹیٹر سیٹ 0.5 ہے، پھر جو ہے 19 والا ہے، اس طرح 20 ہے، 20.5 والا ہے، پھر 21 والا ہے، تو اسی طرح یہ 5 سیلر ہو گئے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے 18 سے بھی نیچے رکھنی ہے پرائس اپنے جو کمپٹیٹر سیٹ کیے ہیں، تاکہ تبھی ہمیں سیل ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جب ایک بندہ آئے گا، ایک بائر آئے گا، وہ دیکھے گا کہ جناب نیا بندہ بھی جو ہے اس کی پرائس اور یہ
پرانے بندے کی برابر ہے، جبکہ اس کے پاس کچھ بھی اتنے خاص ریویوز بھی نہیں ہیں، نیا بندہ ہے، نہیں پتا کہ یہ کیا کرے گا، مطلب اس کا میٹیریل کیسا ہوگا. تو ہمارے پاس ایک ہی وہ ٹول ہوگا یا ٹرک ہوگی جس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں اپنی پرائس لو کر کے اٹریکشن پیدا کر کے اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اور اپنی نکاسی بڑھا سکتے ہیں، سیل بڑھا سکتے ہیں. تو یہ جناب میں نے کاپی کر لیا اس کا بھی، اور اس کی پرائس یہ 20 پاؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کو جناب ہم جا کر کے انٹر کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اپنا کیا ہوتا ہے. ایک منٹ. اور کوشش کیا کریں الگ روم میں تنہا کلاس لیا کریں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی جناب پھپھو آئی ہے کسی کی شادی سے تو وہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں، اس شادی کا حال حوال بھی سنا رہی ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جناب، ہینڈ فری لگا کے. تو یہ پھر کلاس وہی ہے، آپ شادی بھی اٹینڈ کریں گے، کلاس بھی کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی باریکی جو ہوتی ہے اور جو بتانے میں کچھ بھی نہیں ہوتی چیزیں لیکن سمجھنے والی ہوتی ہیں اور بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ مس کر جاتے ہیں. تو کلاس لیا کریں، اس کو باقاعدہ کلاس سمجھ کر، تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. ہاں جی، یہ دیکھیں یہ آ گیا. تو اس کا 20 وہ ہے چل رہی ہے 19.99 ہے، تو فرض کریں ہم لگا دیتے ہیں اس کو 18 کر دیتے ہیں. 18 پاؤنڈ ہم نے کر دیا یہاں پر، اور یہاں ہمارے پاس جناب اس کی کاسٹ آف پروڈکٹ تقریباً اس کی 5 پڑے گی ہمیں. 5 پوائنٹ ہم 5 کر دیتے ہیں، 4.52 5.52 یا 52 اتنا ہی پڑ جاتا ہے اس کا جو کاسٹ ہے. اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں شپ ٹو امیزون، جو یونٹ فریٹ کاسٹ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کی 1.3 ہی کر دیتے ہیں وہی والی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے اب کیلکولیٹر آف یو کے مارکیٹ. اب دیکھیں اس میں اب 31.28% مطلب آ رہا ہے پروفٹ. اور اس میں اب جو ہے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا وہ نکالنا ہے بریک ایون. بریک ایون کیسے نکالتے ہیں؟ کوئی بندہ بتائے گا کہ بریک ایون ہوتا کیا ہے اور نکالا کیسے جاتا ہے؟ بریک ایون مطلب سر نو لاس نو پروفٹ. وہ تو بات ٹھیک ہے، نو لاس نو پروفٹ، لیکن کہاں سے کہاں تک کے ایکسپنسز اس میں جمع ہوں گے یہ بھی بتائیں مجھے، پھر ہم ادھر آتے ہیں. اور ایک بندہ کیلکولیٹر بھی نکال لے. اور اس میں جناب آپ کے کاسٹ آف پروڈکٹ آپ نے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے پروسیجر اس کا نا، کہ اس کے کارخانہ سے اس کی پرائس پکڑنی ہے. کاسٹ آف پروڈکٹ، اس کے بعد اس کے جتنے بھی آگے یونٹ فریٹ کاسٹ ہے یا شپمنٹ کاسٹ ہے وہ نکالنی ہے، ٹھیک ہے. سیلنگ آن امیزون فی ہے یہاں پر، یہ آپ کے سامنے یہ ہیڈنگز آ رہی ہیں. سیلنگ آن امیزون فی، فلفلمنٹ فی، اسٹوریج فی آپ نے نکالنی ہے. تو یہ جناب 4 پرائسز آپ نکالیں گے. مائک میوٹ رکھیں ثنا افضل. ہاں جی، آپ نے سیلنگ آن امیزون فی، ٹھیک ہے، یہ نکالنی ہے آپ نے، اور اپنا یہ ایڈ کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کا آپ ایک فارمولا یاد کر لیں. سیلنگ آن امیزون فی اس کا ایس لے لیں اور ایف ایس سی بعد میں پکڑ لیں. یعنی ایف ایس سی مین ایف سے فلفلمنٹ کاسٹ، ایس سے اسٹوریج کاسٹ، اور سی سے کاسٹ آف پروڈکٹ، ٹھیک ہے. ایس ڈاٹ ایف ایس سی، ایس مین سیلنگ آن امیزون فی، اور ایف ایس سی فلفلمنٹ آن امیزون، اور اس کے بعد آگے آپ کا اسٹوریج فی اور پلس کاسٹ آف پروڈکٹ فی. جی ریپیٹ کرے کوئی بندہ، اور سارے یہ اپنا قلم سے لکھ بھی لیں اپنے پاس، بھلے نوٹ کر لیں یہ چیزیں. سر ایف ایس سی بتایا آپ نے فارمولا جو ہے، سیلنگ آن امیزون فیس، فلفلمنٹ کاسٹ اور سیلنگ پرائز، اس میں سوری کوسٹ پرائز. اسٹوریج فی یا اسٹوریج کاسٹ اور پھر کاسٹ آف پروڈکٹ اینڈ پر ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ جمع کریں گے اور اس کو جمع کریں، ایک بندہ نکالے ذرا کیلکولیٹر اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ اس کو ایڈ کریں ذرا، یہ ان کو لکھوائیں ذرا عبید بھائی، یہ سیلنگ آن امیزون فی پڑی ہے، یہ جو ہیڈنگ ہے یہ سیلنگ 2.75، 2.75. کوئی بندہ ہے ایڈ کرنے والا؟ سر میں ہی کر لیتا ہوں. ہاں کر لیں پھر بھی کر 2.75 اور اس میں پلس کرنا ہے لیں جی آپ نے 3.96 کو. جی بالکل 3.96 کو 0.16 اس کے بعد اسٹوریج 0.16. کاسٹ، یہ اینڈ پہ یہاں سے آپ نے پکڑنی ہے پرائس، یہ ایک ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ اب میں سمجھا لوں ایک منٹ، یہ سیلنگ آن امیزون فی ہے، ایک ہیڈنگ ہے، اس کے آگے کوئی وہ نہیں ہے، تو آپ نے یہ پکڑنی ہے، صحیح ہے، ایک فلفلمنٹ کاسٹ ہے، تو اس کی یہ یہاں سے آپ آ کے آپ نے پکڑنی ہے اس کی کاسٹ، ٹوٹل نیچے سے فلفلمنٹ کاسٹ، جہاں ٹوٹل کی بات کریں، پھر اسٹوریج کاسٹ کو یہاں آپ نے اسٹوریج کاسٹ پر یونٹ سولڈ آپ نے یہاں سے آگے پکڑنی ہے. جی جناب، یہ اور اس کے بعد 6.87. 5.5 کر دیا ہے وہ کاسٹ آف پروڈکٹ. یہ 5.5 سر کلیئر شو نہیں ہو رہا جی. جی 5 یہ 5.5 کیا ہے کاسٹ آف پروڈکٹ. 12.37. اوکے جی، اب ہم چلتے ہیں اس کے پیج پر کہ یہ ہمارے پاس جو سیلر ہے، ہم اس کا نیچے گراف دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی لائف میں اپنی سیلنگ اس میں اس کا گراف کہاں تک گیا ہے، صحیح ہے، کہ اس نے کتنا گرایا ہے اس کو، مطلب کم سے کم پرائس کتنی لے کر کے گیا ہے، اور گراف بھی شو نہیں ہو رہا ابھی. اچھا کتنا نکلا ہے پرائس، ذرا گیس کرتے ہیں اس کو. 12.37. اوکے جی، تو آپ نے گراف ہے کہ اس میں جو آپ کی ایک لائن ہوتی ہے، ایک اس کی بی ایس آر کو شو کروا رہی ہوتی ہے، اور ایک لائن اس کی آپ کے اس کو شو کرواتی ہے، کیا کہتے ہیں، پرائس کو. تو پرائس آپ نے کیا دیکھنی ہے کہ کم سے کم پرائس وہ اگر 12 پوائنٹ کتنی ہے پرائس، 12.37. 12.37، ٹھیک ہے جی، 12.37 سے نیچے تو نہیں گیا، صحیح ہے. اصل میں یہ بھی اسپانسر پروڈکٹ ہے آئی تھنک. تو وہ جناب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر اس کی پرائس نیچے اس نے سیل کیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن کے لیے، اگر اس نے کیا ہے 1 منتھ 2 منتھ 1.5 منتھ کیا ہے اس پرائس سے نیچے، ہماری 12 بن رہی ہے، ہم چلو راؤنڈ فگر پکڑ لیتے ہیں 12 پاؤنڈ، اگر وہ 10 پاؤنڈ پر آیا ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس نے سر نقصان میں جا کے کام کرا. کہ ہمیں نقصان دے گا یہ بندہ، مطلب یہ 10 تک ابھی بھی جا سکتا ہے، اور ہمارا بریک ایون 10 ہے، اپنا 12 ہے، تو ہمیں پروفٹ کی بجائے اگر اس کو کمپیٹ کرنا پڑا اور 10 پر آنا پڑا تو یہ ہماری انویسٹ بھی چلی جائے گی ود دی پیسج آف ٹائم. اور اس لیے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے اس سے کہ یہ سورسنگ مہنگی ہے، یہ جو سپلائر ہمیں مال دے رہا ہے یہ ہمیں مہنگا دے رہا ہے، تو ہم ایک اور نیا سپلائر ڈھونڈتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ کیلکولیٹ لگاتے ہیں. جی کلیئر ہوئی ہے بات کہ نہیں، اس میں کوئی کویسچن ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. جی سر کلیئر ہے. یہ اس کے سارے وہ کلیئر ہو گئے ہیں، آئٹم پرائس، یونٹ فریٹ کاسٹ، یہ والا شپ ٹو امیزون اور یونٹ فریٹ کاسٹ، وہاں اپنا پروفیٹیبلٹی کیلکولیٹر سے جب نکالیں گے پروڈکٹ ڈیٹیل پیج سے، تو وہاں سے آپ کو یونٹ فریٹ کاسٹ کی ہیڈنگ سے پکڑنی پڑے گی یہ پرائس، اور یہاں شپ ٹو امیزون میں ڈالنی پڑے گی. اوکے کلیئر. جی سر. سر یہ ڈی ڈی پی ریٹ بھی بتا دیجیے. جی ڈی ڈی پی ریٹ یہ ریٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے ڈی ڈی پی ریٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو جو آپ لوکیشن بتاتے ہیں، لائک آپ نے لنڈن کی بتائی اس کو کہ لنڈن E16AN جو ہے وہاں پر جو اس کا امیزون کا ویئر ہاؤس ہے آپ نے وہاں پر پہنچانی ہے، تو وہ جو ریٹ دے گا وہ ڈیلیوری ڈیوٹی پیڈ دے گا، مطلب اوور آل اس نے وہاں پروڈکٹ کی وہ کہتے ہیں نا پہنچ دینا، تو وہ پہنچ دے گا، پہنچ کی پرائس بتائے گا آپ کو. اگر آپ اس سے ڈی اے پی لیتے ہیں، ڈیلیوری ایٹ پوائنٹ لیتے ہیں، تو وہ آپ کو وہ پرائس دیتا ہے کہ جس پرائس میں وہ آپ کو پروڈکٹ اپنے کارخانے سے دے گا، آپ کو وہیں سے اٹھانی پڑے گی، ٹھیک ہے، آگے کے سارے کیریج کوریج ETC اور فریٹ فارورڈر اور سارے خرچے آپ کو دینے پڑیں گے.
اور پھر ہوتی ہے ایکس ورس، اپنا ایکس ورس اور ڈی اے پی سیم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہوتی ہے ایف او بی، فری آن بورڈ ہوتی ہے. تو وہ پرائس ہوتی ہے کہ اس میں آپ کا جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کو ایک اس پہ پہنچا دیتا ہے پورٹ پہ، تو وہ پورٹ تک کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کے بعد آگے آپ کی ذمہ داری آپ کے فریٹ فارورڈر ہوتے ہیں، آپ کا پیسہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. جی بات کلیئر ہو گئی ہے؟ جی سر، وہ آپ نے امیزون پہ جو پروڈکٹ تھی اس کا 500 یونٹ کا جو ہے وہ آپ کی ڈی ڈی پی ریٹ نکلوایا تھا پر یونٹ کے حساب سے، تو وہ ہم آپ نے ہاں کہا تھا جی، ڈی ڈی پی ریٹ اس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو 500 یونٹ کا پہلے ہم نکالیں گے اور پھر جتنا ٹوٹل آئے گا اس کو ہم 500 یونٹ پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. جی آپ وہ لوکیشن دیتے ہیں نا وہاں جا کر، 1 منٹ میں نے یہ اوپن کیا تھا. آپ اس کو وہاں جا کر اس کی لوکیشن ڈالتے ہیں نا جب، تو وہ اس لوکیشن کے تحت جو آپ کو ریٹ دیتا ہے، تو پھر آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ویجیٹیبل چاپر، تو وہ جناب آپ کا ڈی ڈی پی ریٹ نکل آتا ہے آٹومیٹکلی اس میں. چلو دیکھتے ہیں، اس سے ملتا جلتا وہ نکل ہے نا پروڈکٹ ہمارے پاس. اور باقی وہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے اسائنمنٹس کا، بس ہم نے ایک اور راؤنڈ لگانا ہے دوبارہ اس کا نا، تو وہ اوور آل ہم نے پریکٹس اور اسائنمنٹس اور ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو اس کی ٹینشن آپ نہ لیں، آپ ریلیکس رہیں اور بس اس کو ایک مرتبہ ختم کریں. نیٹ بڑا سلو چل رہا ہے آج کل. جی سر، نیٹ سلو ہے، تھنک نیٹ سسٹم میں کوئی پرابلم آئی ہوئی ہے. نیٹ یہاں پر بھی سلو چل رہا ہے سر. سر سب جگہ سلو ہے، آئی تھنک کوئی جو مین سسٹم ہے نا اس کے اندر کوئی پرابلم آئی ہوئی ہے نا، اس لیے وہ ریپیئر کر رہے ہیں، ان کو مینٹیننس کا کام. چلو خیر وہی بات ہے کہ اگر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں فرض کریں یہ ریٹ دے رہا ہے
4.27 کا. صحیح ہے. تو وہاں جب ہم اس کو یونٹس دیں گے تو اس کا جو ریٹ نکلے گا اور شپ ٹو اپنا شپنگ کی جگہ یہاں ہم ڈالیں گے اس کی لوکیشن وغیرہ. تو اس نے کیا کرنا ہے, اس نے ہمیں دینا ہے جناب جو اوور آل 500 یونٹس کی پرائس دینی ہے, ٹھیک ہے, ود شپمنٹ. تو اس کو ہم جو ہے ڈیوائڈ کریں گے 500 پر, تو بس سادہ سی بات ہے, اس کی وہ نکل آئے گی پر یونٹ ڈی ڈی پی, اور وہ نکلے گی اس میں مطلب 4.27 سے پلس میں نکلے گی آپ کی. سمجھ آ گئی. آپ پریکٹس بھی کیا کریں نا, اس کے بعد بات سنی اور اس کو تھوڑا پریکٹیکل کیا تو انشاءاللہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جناب. علی بابا ویسے ہی تو میرے خیال میں ہولڈ ہوا پڑا, امیزون ذرا اوپن ہو رہا ہے. سر وہ 500 یونٹ کے حساب سے وہ چینج ہوتا ہے, لیکن جو اس کے نیچے شپمنٹ چارجز آ رہے ہوتے ہیں وہ تو سیم ہی تھے, مطلب سیم ہی تھے. جیسے 18 پوائنٹ سم تھنگ تھا کچھ, 500 یونٹ کی کاسٹ تو ڈفرینٹ آ گئی تھی, پھر ٹوٹل بھی ڈفرینٹ آ گئی تھی, لیکن شپمنٹ چارجز تو سیم جتنے پہلے تھے وہ اتنے ہی آ رہے تھے آفٹر 500 یونٹ انٹر کرنے کے بعد میں. کہاں پر, ابھی یا پہلے جب اس کل پرسوں نہیں کیا نہیں, تھا؟ پچھلی ویڈیو کی میں بات کر رہی ہوں سر. جیسے فار ایگزامپل اچھا 500 یونٹ کا آپ نے نہیں, نکالا نا, وہ چینج ہو رہے تھے لیکن وہ تھوڑا نیٹ کی وجہ سے نا لیٹ ہو رہے تھے. وہ نیچے چلو مزید بھی اس کو 18.75 سم تھنگ کچھ اس کا وہ آ رہا تھا شپمنٹ, اور جب چلو 500 مزید یونٹ بھی ہم نے انٹر کیے تو بھی وہی آ رہا تھا. نہیں, مطلب وہ چینج ہو جائیں گے نا وہ چینج تو. چینج ہو جائیں گے, وہ نیٹ کا ہاں جی, ایشو تھا اس لیے سلو ہو رہے تھے, وہ پہلے والے اوکے, آپ کو شو ہو رہے تھے, ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ہو جاتے ہیں چینج, وہ ٹینشن. اچھا ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے جناب, آج اتنا ہی, اور اس کے علاوہ کوئی کویشچن ہے آپ لوگوں کا تو بتائیں. اور اپنا A8 اور B9 والے, ٹھیک ہے, آپ کا جو لیکچر ہوتا ہے آپ تسلی سے اس کو دیکھا بھی کریں, اور پھر اس سے متعلق جو سمجھ نہ آئے اس کو وہ کیا کریں, اور نوٹ بنائیں. فی الحال آپ نوٹس بناتے جائیں, اور بھلے ایک ہی اسائنمنٹ بنائیں اس میں ویک میں, لیکن وہ بھی آپ اپنی ساتھ جاری رکھیں, انشاءاللہ اس کو بھی چیک کرتے ہیں. سر صرف ایک کوشچن میرا ہو رہا ہے سر, جی جناب. سر یہ جب ہم اپنی ہماری پروڈکٹ پریپیئر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے ہم ڈی ڈی پی کاسٹ دیتے ہیں, مطلب یہ ساری رسپانسبلٹی ان کی ہوتی ہے امیزون تک پہنچانے کی, ٹھیک ہے. تو سر اس کے بعد اگر کوئی چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتی ہے تو اس کا سارا لاس ہمارے کھاتے میں آئے گا, مطلب مینس کہ وہ جنہوں نے جو سیلر ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. نہیں, وہ انہیں کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے اس صورت میں جب ہم ٹریڈ ایشورنس والا سیلر پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں اپنا علی بابا جو ہوتا ہے, علی بابا نے اس کی پیمنٹ جو ہے ہولڈ کر کے رکھی ہوتی ہے, اور جب ہم ریٹ لیتے ہیں ڈی ڈی پی کا, جب ہمیں ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب صحیح ہے, ہمارے پاس کوالٹی اور کوانٹٹی اور جو ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق چیزیں پہنچ چکی ہیں, تو پھر وہ اس کی پیمنٹ ریلیز کرتا ہے علی بابا اس مینوفیکچرر کی یا سپلائر کی, ورنہ وہ ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں, اپنا ریفنڈ کروا سکتے ہیں. سمجھ آئیے بات کی, اور اس میں جتنا بھی ٹھیک ہے, نقصان یعنی ہوتا اگر ہے ہماری ڈی ڈی پی اچھا میں اگر جتنا ہماری نقصان ہوتا ہے وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے. ڈی ڈی پی کا مقصد ہی یہی ہے کہ سارا کھاتا کھوتا اسی کے اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جی اگر شپمنٹ کے دوران بھی کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ بھی ہاں, اسی ان کی ذمہ رسپانسبلٹی. داری ہے نا, ان کی مطلب ٹھیک ہے, سروس خراب تھی یا پیکیجنگ خراب تھی یا جو کچھ بھی تھا, انہوں نے غلط کیا ہے نا, ان کی غلطی ہے. ڈی ٹی پی اسی لیے ہم رکھتے ہیں کہ سر اس میں تھوڑے پیسے زیادہ تو لگتے ہیں, لیکن سارے اخراجات سے, سارے نقصانات سے ہم بچ جاتے ہیں. جی بالکل, اور ان کی ایک لائن ہوتی ہے تو وہ ان کو آسانی سے مطلب کام سستا پڑتا ہے. اگر ہم نئی لائن بنانے کے چکر میں پڑیں گے تو نئے نئے بندے ہمیں ملیں گے, اور نئے نئے فریٹ فارورڈر اور کنسالیڈیشن اور اس طرح کی کمپنیز, تو پھر ہمارے لیے ریٹ جو ہے نا ان کے ڈی ڈی پی سے زیادہ بڑھ جائے گا ہمارا ریٹ, سمجھ آئیے. اور پھر وہ جو اگلی بات ہے کہ جتنا بھی کوئی لاس یا ڈیمیج ہوتا ہے میٹیریل انوینٹری, تو وہ ڈیمیجنگ بھی ہمارے کھاتے میں پڑے گی, تو اس طرح ان کے ذمہ ہوتی ہے ہر چیز. کلیئر ہو گیا؟ جی سر, تھینک یو. سر
یہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر. جی کریں ضرور مدثر بھائی. اپنا سٹاک مینوفیکچرر سے نکلنے سے پہلے اپنے انسپیکشن لازمی کروانی ہے. اس پہ آپ کو الگ سے پے کرنا پڑتا ہے کمپنیز کو $200 to $300 مختلف ہوتا ہے حساب کتاب اس کا. ایک بار آپ کا سٹاک امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچ گیا, آپ نے بغیر چیکنگ کروائے اپنے پیسے بچانے کے چکر میں تھوڑے سے بھجوا دیا, اور اس میں بعد میں فالٹ آیا اور کسٹمر کے پاس وہ چیز ویسی فالٹڈ پہنچ گئی, تو آپ کا شروع سے لے کر اینڈ تک جتنا آپ کا خرچہ ہے سارا بیکار ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو ایک جتنے نیگیٹو ریویوز آنے لگ گئے, پروڈکٹ آپ کی ڈیمیج ہوئی, تو امیزون نے کبھی آپ کی نہیں سننی ہے. امیزون ہمیشہ بائر فرینڈلی ہے. جب بھی یہ اور ویب سائٹ پہ چیز سستی ہونے کے باوجود لوگ امیزون ریکمینڈ کرتے ہیں, اسی وجہ سے کہ وہ ہر چیز اگر بائر کے پاس چیز پہنچ گئی وہ ڈیمیج ہے, اس نے آپ سے ریفنڈ کر لیا یا ریٹرن کر دی, ہر چیز اس کا خرچہ واپس آنا بھیجنا دوبارہ ہر چیز آپ کے کھاتے میں پڑنا ہے. تو ہر چیز سوچ سمجھ کے کرنی ہے. یہی نہیں ہے تھوڑے سے پیسے بچانے کے چکروں میں آپ اپنا سارا پیسہ ڈبو دیں. اس میں خاص طور پہ پی ایل میں بہت سیف طریقے سے چلنا پڑتا ہے, نہیں تو آپ کا ہمیشہ لاس ہوتا ہے اس میں. بالکل زبردست اپنا یہ اپنا ایڈ کیا آپ نے پوائنٹ, ٹھیک ہے مجھے مس ہو رہا تھا. اور آپ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈیشن کر دیں, وہ بھی بتا دیں کہ جو آپ کی انسپیکشن ٹیم ہوگی وہ آپ کے میٹیریل کو کتنے % اوپن کرے گی یا اس کو انسپیکٹ کرے گی, یہ بھی بتاتے جائیں ان کو. مطلب اور آپ یہ کا بھی بتائیے گا کہ کتنی کاسٹ پے کرنی ہوگی ہمیں اس کی پھر. جی کاسٹ کا انہوں نے پہلے بتایا اپروکسیمیٹلی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یعنی 500 یونٹس ہیں فرض کریں, تو اس میں کتنی انہوں نے اوپن کر کے ان نے انسپیکشن کرنی ہے. 500 سارے کے سارے کا کرنا ہے یا کم و بیش کرنا ہے, یا کوئی 20% 25% کتنا ہوتا ہے رینڈملی کتنا کرتے ہیں. جی مدثر بھائی یہ بھی بتا دیں. ہاں جی, یہ مختلف ہوتے ہیں انسپیکشن کمپنیز میں آپ مختلف ریٹس پہ. وہ مطلب اگر آپ کے 500 یونٹ ہے تو زیادہ تر جو اس کی بیس ہوتی ہے وہ 20% پہ ہم کرتے ہیں. وہ 20% اپنی مرضی سے 500 یونٹ پڑے ہیں تو کہیں سے بھی اٹھا کے نا وہ 20% اپنے مرضی سے جتنے اس میں یونٹس بنتے ہوں گے 20% میں, تو وہ اپنی مرضی سے مختلف اٹھا کے چیک کریں گے, اس کی کوالٹی چیک کریں گے, ہر چیز جو ہمارا اس کے ساتھ میں ڈیل ہوئی ہوگی. تو اس میں ڈیفیکٹ ریٹ 5% تک ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر 5% سے کچھ بھی زیادہ آتا ہے تو ہم اسے یا تو ہم اپنا ٹریڈ انشورنس میں چیز ایڈ کرواتے ہیں کہ اگر آپ کا ڈیفیکٹ ریٹ زیادہ ہوا تو یا آپ ہمیں دوبارہ ساری انوینٹری بنا کے دیں گے مینوفیکچرر سے, یا پھر آپ جو ہے نا ہم آپ سے آرڈر کینسل کر لیں گے. یہ ہم سارا ٹریڈ انشورنس کے ایگریمنٹ میں اپنا اپلوڈ کرواتے ہیں. اور ٹریڈ انشورنس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے, آپ کو ایک چیز نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی مینوفیکچر سے بنوا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے میں آپ کو 40 days میں آپ کی انوینٹری تیار کر کے دوں گا. چائنیز بڑے تیز ہوتے ہیں, تو ٹریڈ انشورنس کا جو ہے وہ 1 منتھ کے لیے ہوتی ہے. 1 منتھ کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے. اگر پہلے تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ ہمیں نا اسی ٹریڈ انشورنس کی لمٹ کے اندر بنا کے دیں. اگر وہ کہتے ہیں نہیں اسٹاک زیادہ ہے میں نہیں بنا سکتا, تو آپ کو 2 ٹریڈ انشورنس کروانی پڑیں گی. وہ آپ کی 2 منتھ چلیں گی. مطلب آپ نے جتنا وہ آپ کو ٹائم دے اس کے حساب نے آپ نے ٹریڈ انشورنس کروانی ہے. اگر ٹریڈ انشورنس ایکسپائر ہوئی اور بعد میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا تو وہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہوگا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا, نہ ہم اپنے پیسے ریٹرن کروا سکتے ہیں, پھر ہمارا پیسہ ایک قسم کا ڈوب جائے گا. دوسرا ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں, اگر ہمارا سٹاک پہنچ گیا امیزون کے ویئر ہاؤس اور خراب ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہے, تو امیزون ہمیں 2 آپشن دیتا ہے. یا آپ اپنا سٹاک اپنے پاس واپس منگا لیں کسی ویئر ہاؤس میں یا جس چیز میں. اگر ہم وہ کرتے ہیں تو ہمارا اس سے ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے, کیونکہ شپنگ پاکستان میں منگانے کی جہاں میں ہم نے منگانا ہوگا تو ہمیں بہت زیادہ پڑ جانی ہے. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نا گاربیج میں پھینک رہے ہیں, مطلب وہ ضائع کر دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. وہ بھی ہمارا ایک قسم کا پیسہ ڈبو گیا. اگر ایک بار ہمارا سٹاک غلط پہنچ گیا تو یہ بات کنفرم ہے کہ ہمیں ٹوٹل لاس ہے. اس لیے ہمیں بہت ہی سیف وے سے چلنا پڑتا ہے پرائیویٹ لیبل میں. کلیئر ہے؟ سر یہاں پر ایک کوشچن ہے میرا کہ سر یہ جو کمپنی ہمارا برانڈ ہم رجسٹر کرواتے ہیں اس کی کتنی کاسٹ ہوتی ہے, ہمیں کتنی پے کرنا کس پڑتا ہے چیز کے جسٹ لیے برانڈ رجسٹرنگ جو کرواتے ہیں نا برانڈ رجسٹرنگ. برانڈ رجسٹری کی وہ لائر ڈیسائیڈ کرتے ہیں.
पहले हमें अपना वो चेक करना पड़ता है, ट्रेड इंश्योरेंस हर चीज़ हमें करवानी पड़ती है, उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री होती है। वो ट्रेड इंश्योरेंस के बगैर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होती। और इस पूरे प्रोसेस में अगर हम लायर के थ्रू भी जाए ना, बेस्ट लायर के थ्रू, तो ये 3 to 5 मंथ का प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, इतना ही ये काउंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपना एक तरतीब से रख के चलनी होती है। मतलब अगर हम दे देते हैं उसे करवाना अपना इन्वेंट्री तैयार, तो उस टाइम में हम अपनी ट्रेड इंश्योरेंस और ये प्रोसेस हम पूरे करके रखते हैं। और पीएल का सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग ये एक मॉडल है। ये मतलब इसको ग्रो करने में ऑलमोस्ट हमें 1 ईयर लग जाता है। इस एक बिजनेस को ना, पहले हम अपना सारा तैयार करवाते हैं, फिर ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, फिर उसके साथ ब्रांड रजिस्टर के बगैर हम सेल कर सकते हैं पहले, लेकिन वो फिर हमारा ना हाईजैकिंग हो जाती है लिस्टिंग, उसका बहुत खतरा होता है। इसलिए बेस्ट वे यही है कि हम ना हर चीज करके अपनी सेलिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब उधर तक हमारे ये यानी सारा प्रोसेस होने में, और हम यानी अपनी जी यानी अगर हम रजिस्टर नहीं करवाते तो हमारी प्रोडक्ट कोई और भी यूज कर लेगा और हम कोई भी कॉपीराइट नहीं रख वो हमारे पास अगर कोई आता है हमारी लिस्टिंग को, वो फिर आके उस पे ब्रांड रजिस्ट्री कर देता है अपनी, तो बेशक हमारा जितना मर्जी खर्चा हुआ पड़ा है लिस्टिंग में, हमने रैंकिंग अपनी की है किसी कैंपेन के जरिए, गिव अवेज के जरिए, वो सारा हमारा जाया है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये लिस्टिंग हमारी है। वो ले के बैठ जाएगा, अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देगा, उसे बनी बनाई लिस्टिंग मिल जाएगी, और ये बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा हर जगह सेफ वे से चलना पड़ता है पीएल में। समझ आ रही है? और ऐसे समझ लें कि मिनिमम जो आजकल मतलब डॉलर रेट है 50 लाख में स्टार्ट होता है। हाँ जी, और ऐसे ही 6 मंथ के बाद अगर आपने कुछ देखना है कि आ रहा है 6 to हाँ 7 जी। मंथ के बाद, यानी कुछ आ रहा है, लेकिन जो रियल प्रॉफिट या एक बिजनेस जैसे स्टेबल होता है वही 1 ईयर वाली बात है कि लग जाता है आपको 8 9 10 मंथ। वो आपकी अपनी एबिलिटी पर होती है बात। इसमें एक्सपेंसेस हर चीज में आपने काउंट करने हैं आपके। जो है ना, प्रोडक्ट आपकी पहुंच गई, फिर आपको शुरू से जमीन से उठा के उसको पहुंचाना पड़ता है ऊपर। मतलब आपको गिव अवेज करने पड़ते हैं, पीपीसी चलानी पड़ती है, फेक रिव्यूज, हर चीज का भी हमें खर्चा काउंट करना पड़ता है सेलिंग से पहले। जब हमारी प्रोडक्ट मेरे हाउस में पहुंचेगी तो अगर पुट्टी इफेक्टिव है तो हमें कैसे पता चलेगा? मैडम आपसे बोला है कि पहले इंस्पेक्शन करवा के हम अपना स्टॉक भिजवाते हैं वहां पे। आफ्टर डिलीवरी? आफ्टर डिलीवरी अगर फिर वो हमारा आता ना, ये एक तो हम आई थिंक इसका एक तो रिव्यूज पे हमें पता चलेगा। अगर बैड रिव्यूज आता है, वो ऐसे होता है कि अगर अमेजोन से शिप होके अगर हम एफबीए कर रहे हैं, तो उसके पास पहुंचती है किसी बायर के पास, तो अमेजोन की जिम्मेदारी है क्योंकि उसने शिप की है कोई एक दो प्रोडक्ट। अगर सारे प्रोडक्ट में आ रहा है तो अमेजोन के वेयर हाउस में जो हमारा वो मिलता है ना हमें नंबर, उसमें वो लगा के चेक करते हैं सारा कुछ, वो मतलब हमारा ओपन करके कुछ प्रोडक्ट्स आई थिंक, ये इसका क्राइटेरिया मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या हिसाब है, लेकिन जो हमारे जितना मुझे लगता है जीटीआई नंबर हमारे लगते हैं प्रोडक्ट पे, उसके हिसाब से हमारी चेकिंग होके आगे जाती है और सारी स्कैनिंग होके, तो उसमें पता चल जाता है कि अगर ये डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव ऐसे पहुंचता नहीं है, ये बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि वो डीडीपी या एफओबी है जो भी हम हायर करते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है वहां तक पहुंचाने की ना, सेफ वे में। तो उसकी इधर एक होता है हमारा जो है ना अली बाबा पे, सर वो कौन सा है जिसके एक तो ट्रेड इंश्योरेंस होता है, एक मुझे उसका नाम भूल गया है, वो हमें करवाना वेरीफाइड पड़ता है। सप्लायर होता है। नहीं सर वो एक सेकंड में अगर मुझे अभी शो हो जाए तो मैं एक मिनट आपको दिखा देता चलो हूँ, एक देखें सेकंड। देखें देखें जरा जनाब। वो हम करते हैं तो उसमें हमारे पैकेजिंग बहुत सेफ होके जाती है। सर कंसोलिडेशन के तहत? नहीं नहीं, एक सेकंड। असल में सर की बात हमेशा मेरे पे फीड साबित होती है। मैं कभी जो है ना नोट्स नहीं बनाता, तो अक्सर बातें मेरे जो है ना दिमाग से निकल जाती हैं। नोट्स आपने लाजमी बनाया करें। जी सर, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे नोट्स बने हुए हैं, बेसिक थ्योरी के भी और सारे लेक्चर्स के भी।
اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اس کو دوبارہ سے بھی نہیں پڑھیں گے نا اس نوٹس کو، لیکن یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے وہ بات. جی بالکل، جو ایک آپ کے دماغ سے گزرتی رہے تو وہ تو پھر آپ کے ہے. تو یہ اب میں نے کافی عرصے سے اس چیز پہ بالکل نہیں کیا سورسنگ اور ان چیزوں پہ لسٹنگ پہ، تو میرا وہ مائنڈ سے سلپ ہو گئی بات. مطلب وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نا ہماری ایک ٹریڈ انشورنس ہوتا ہے اور ایک کیا ورڈ تھا وہ، خیر ہماری پیکیجنگ سیف ہو کے جاتی ہے اس میں. مجھے اگر یاد آ گیا تو میں پھر وہ گروپ میں بتا دوں گا. تو اس کی یہ ڈیفیکٹڈ ہمارا امیزون کے ویئر ہاؤس پہ اگر ہماری انسپیکشن ہونے کے بعد پہنچے تو یہ بہت ہی ریئر چانسز ہوتے ہیں. کچھ آئٹمس کے ہوتے ہیں، اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے پہلے انسپیکشن نہیں کروائی اور وہاں پہ پہنچ گیا خراب مال، تو وہ سارا ہماری غلطی ہے، اس کے بعد ہمارا ضائع ہے یہ چیز. اس پہ مزید آپ بھی تھوڑا ریسرچ کریں کہ امیزون کے اگر ویئر ہاؤس میں پہنچے تو کیسے پتہ چلے گا. میں بھی تھوڑا اس کو دیکھتا ہوں، یہ میرے مائنڈ سے سلپ ہو گئی بات. تو انشاءاللہ جیسے یاد آئے گی ہم آپ کو بتا دیں گے. جی اور کوئی کوشچن اس حوالے سے؟ سر یہ لسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں جیسے فار ایگزامپل ہم پکس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں لگاتے ہیں، تو اس کے لیے تو گرافک ڈیزائنر نہیں انوالو ہوتا. ہم بالکل ہمیں ہائر سلیکٹ کرنا کرنے کو. پڑتا ہے، اس کے بھی سروسز لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. جی ہمیں اسٹوڈیو سے پکچر اس کی جو ہے نا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں لوگ. ہمیں اس کے کرائٹیریا امیزون کے کرائٹیریا کے مطابق بنانی پڑتی ہے کہ بیک گراؤنڈ وائٹ ہو، کلیئر امیج ہو، مطلب زوم ہو کہ اس کے پکسل پھٹے نہیں. اس کا ہماری لسٹنگ پہ بہت، اگر ہماری پکچرز گندی ہوں گی تو بہت بیڈ افیکٹ جاتا ہے اور ہماری لسٹنگ کی ریٹنگ کم ہوتی ہے. جتنی ہماری، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس آئے گا بائر، وہ فزیکل تو ہماری پروڈکٹ دیکھ نہیں رہا، اس نے ساری جو ہے نا اپنا امیجز کے تھرو ہی اپنا پروڈکٹ کو دیکھنا ہے اور بائی کرنا ہے. تو اس کی ہماری لسٹنگ کی رینکنگ پہ بھی اس کا بہت اچھا افیکٹ جاتا ہے. جتنی ہماری امیجز اچھی ہوتی ہیں یہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو ہمیں پراپر کروانی پڑتی ہے اپنے پروڈکٹ کی. جی میں نے اسٹوڈیو پہلے بھی بتایا تھا، بلکہ آپ سے پہلے بیچ کو بتایا تھا آئی تھنک سو، کہ یہ جو ہوتا ہے، جو وی اے ہوتا ہے، یہ ایک ایسا سمجھ لیں، ایسے ہم ایگزامپل کسی آپ. کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں کسی اور بندے کی پروڈکٹ کے لیے، تو وہ اپنی پکچر نہیں دے رہا، ہمیں دے گا، وہ ایک امیج دے گا نا. سوری سمجھ نہیں آپ کی بات کی، آواز بھائی کٹ گئی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک امیج دے گا یا ساری دے گا. وہ یا تو آپ کو پروڈکٹ بھیجے گا کہ آپ فوٹوگرافی کروانی ہے آپ نے اس کی، یا وہ مکمل فوٹوگرافی کروا کے اس کی ڈفرینٹ پوزز میں، جس طرح اس کے ڈفرینٹ مطلب وہ بنے ہوئے ہیں سین، تو وہ آپ کو بھیجے گا. صحیح ہے. اور اس کے بعد میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو یہ ہوتا ہے، یہ آپ کا ایسے ہوتا ہے جیسے ایک گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے. صحیح ہے. اس طرح سمجھ لیں وی اے کو، وہ ایک اکاؤنٹ کا ڈرائیور ہوتا ہے. اور اس کا کیا کام ہے، جیسے ایک گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، تو اب جو ڈرائیور ہے اس کا کام نہیں ہے وہ پنکچر لگانا، ٹھیک ہے، اس کا کام ہے لگوانا. تو اسی طرح آپ کی لسٹنگ ہے، آپ کا کچھ بھی ہے، جو پروفیشنل سیلر ہوتا ہے یا اچھے سیلر کے پاس ہوں گے. جس بندے کے پاس پروڈکٹ ہی 2-3 ہے، یا ایک ہی پروڈکٹ کی 4 ویریشن 3 ویریشن ہے، تو اس نے تو کہنا ہے بھائی چلو وقفے میں کھانا بھی لے آؤ، گرم بھی کرو، اور یہ کلائنٹ آ گئے، گیسٹ آ گئے، چائے بھی بنا دو. اگر پاکستانی کلائنٹ ہوگا، اگر باہر کا کلائنٹ ہوگا یا پاکستانی پروفیشنل ہوگا، وہ کیا کرے گا، اس کا پورا ڈپارٹ ہوتا ہے، اس نے کنٹینٹ رائٹر رکھا ہوتا ہے، وہ آپ کی ڈسکرپشن وغیرہ ساری وہ اس کے ذمہ ہوتی ہے لکھنا. صحیح ہے. تو یہ چیزیں ہیں جناب. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کوئی آپ سے لسٹنگ کروائے گا نا، تو آپ کو وہ امیجز پرووائڈ کرے گا اپنی ساری مکمل، اپنا برانڈ نیم، جو جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. اس کے بعد آپ نے خود اس کا ٹائٹل بنانا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، امیجز وہی لگانی ہے اور اپنا ڈسکرپشن کرنی ہے. اور کئی بندے مطلب یہ رائٹنگ کی سروس بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بندے کیا کہتے ہیں، کنٹینٹ رائٹر. کنٹینٹ رائٹر. ہاں جی ہاں جی بالکل. تو کئی بندے ان سے ہمیں وہ کروا کے دیتے ہیں بھی آپ صرف لسٹ کریں.
وہ مختلف حساب ہوتا ہے. کئی کہتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ خود بنانا ہے, وہ صرف آپ نے ان سے اگر وہ کہے کہ آپ نے خود بنانا ہے تو آپ نے ان سے امیجز لینی ہے, اس کا جو ہے نا برانڈ کا نیم لینا ہے, پروڈکٹ کے مطلب جتنے آپ کے ہیں اسپیکس, اس کا سائز, اس کی ڈائمینشن, یہ ساری ڈیٹیل جتنی ایک پروڈکٹ کی ہوتی ہیں آپ نے اس کے حساب سے ایک پروڈکٹ کو دیکھنا ہے پہلے جو ادھر لسٹ ہوئی ہے. جو چیز آپ کو ضرورت ہوگی آپ نے اسے لینی ہے پہلے لازمی, بعد میں آپ نے لسٹنگ سٹارٹ کرنی ہے. بار بار اگر آپ اسے تنگ کرتے ہیں کسی کلائنٹ کو تو وہ کہتا ہے یہ تو نان پروفیشنل ہے, تو اس کا بہت بیڈ افیکٹ جاتا ہے. سر انہینسڈ برانڈ کنٹینٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے یہ پلس جب کنٹینٹ. ہاں جی یہ وہی ہے, جب ہم برانڈ رجسٹر کرتے ہیں تب یہ ہم کر سکتے ہیں. برانڈ رجسٹری کے بعد ہمیں کافی ساری اور بھی سہولتیں ملتی ہیں, تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے انہینس ای بی سی. اس میں ہم ایک تو ہمیں وہ وہاں پہ نا امیج کے ساتھ جو ہم اپنا ٹیکسٹ شو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں اپنی اس کے ساتھ, بغیر ہم برانڈ رجسٹری کے اپنی ویڈیو بھی پروڈکٹ کی اپلوڈ نہیں کر سکتے. صحیح. تو امیجز تو ہم پرووائڈ نہیں کرتے نا, وہ تو میں نے جو فوٹوگرافر ہاں ہوتا جی ہے ہاں اسی جی سے بنواتے ہیں. ہمیں بالکل وہی امیجز پرووائڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے اکارڈنگلی ہم کانٹینٹ رائٹ کرتے ہیں ان کا. جو صحیح ہمارے پاس آرڈر لے کے آئے گا وہ ہمیں یہ سب چیز پرووائڈ کرے گا. باقی ہے. انفارمیشن آپ اگر اسے نہیں پتا تو آپ کو یہ صحیح. چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی آپ کو ڈائمینشنز وغیرہ پروڈکٹ کی, اس کا ویٹ, جو چیزیں مطلب ڈسٹنگ میں کام آتی ہیں وہ آپ جی کو جی. آئیڈیا اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے ریلیٹڈ پروڈکٹ آپ دیکھیں, اسے ہر چیز آپ لیں گے ایک دفعہ, برانڈ نیم, اس کا ویٹ ہو گیا, اس کی ڈائمینشنز ہو گئی, یہ ساری چیزیں اپنی ڈیٹیلز اس سے لینی ہے. اگر آپ بار بار اسے کہیں گے جی مجھے یہ سینٹ بتا دیں, مجھے یہ کر دیں, وہ یہ کر دیں, وہ پھر آپ کا بیڈ افیکٹ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی نان پروفیشنل ہے, تو نہ آپ کے پاس اندر کلائنٹ آئے گا اور بیڈ ریویو بھی دے جاتے ہیں آپ کو. صحیح. تھینک یو سو مچ. ویلکم. اور کسی کا کوئی کوشچن؟ اس میں اس کا ویٹ, مٹیریل, کلر, مطلب ہر چیز ایڈ ہوگی نا, کہ وہی بتائے گا ہمیں ہر چیز. ہاں جی, جس کی پروڈکٹ ہے جو ہم سے لسٹ کروا رہا ہے وہ ہر چیز ہمیں پرووائڈ کرے گا. جو لسٹ کروا رہا ہے, اگر ایک بندے نے جسٹ لسٹنگ کروانی ہے اس نے ہر چیز دے دینی ہے. جیسے ایک ہنٹنگ کا کرائٹیریا ہوتا ہے, لسٹنگ کا اس نے کرائٹیریا دینا ہے. کرائٹیریا کیا دینا ہے کہ میرا یہ ویجیٹیبل کٹر ہے, اس کا ویٹ اتنا ہے, اس کا باکس اتنا ہے, ڈائمینشن اتنی ہے, صحیح ہے, اتنے اس کے پیسز ہیں, 10 in 1 ہے, 5 in 1 ہے, 8 in 1 ہے, ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہے تو اس نے ساری چیزیں بتا دینی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ ایک برانڈ کے ساتھ A to Z کام کر رہے ہیں, اسٹارٹ سے چل رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا سین؟ پھر کچھ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا, اور جو آپ سیمپلز منگوائیں گے تو وہ سیمپلز اگر آپ کے انویسٹر کے پاس ہیں تو وہ آپ کو ڈیٹیل سینڈ کرے گا, یا آپ کو وہ سیمپل سینڈ کر دیتا ہے تو آپ کے پاس سیمپل آ جائے گا, تو آپ اس کی فوٹوگرافی کروائیں, یہ کروائیں, جو کچھ کرائیں وہ آپ نے اس کے آرڈر کے مطابق چلنا ہے, اور باقی چیزوں کا آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ایڈ کرنا ہے اور کیسے ٹائٹل بنانا ہے وغیرہ وغیرہ. جی جو میں ورڈ بھول رہا تھا وہ مجھے یاد آ گیا ہے, کسٹمائز پیکیجنگ. یہ آپ نے جب بھی وہاں سے جو ہے نا آپ نے کسی سپلائر سے کانٹیکٹ کرنا ہے, مینوفیکچرر سے, علی بابا پہ, تو آپ نے لازمی کسٹمائز پیکیجنگ کا بھی آپ نے اس سے لینا ہے پرائز. کسٹمائز پیکیجنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پروڈکٹ کے حساب سے, اگر کوئی ڈیمیج والی پروڈکٹ ہوتی ہے تو اس کے حساب سے بہترین پیکیجنگ کر کے, جیسے وہ ہم پٹاخے والے بجاتے ہیں, مطلب پریشر آئے تو وہ ڈیمیج نہ ہو, اس طرح کی چیزیں اس حساب سے پیکیجنگ کر کے بھیجیں گے, تو اس طرح ہماری چیز کا ڈیفیکٹ ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یس ڈن. سر جی, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کسٹمائزیشن پیکیجنگ میں ہوتی ہے, ایک آپ کی کسٹمائزیشن اویلیبلٹی ہوتی ہے. اس میں یہ جیسا کہ ہم نے پڑھی تھی, یہ ہے 10 نمبر پر, یہاں پہ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کری ہے, یہ جو کسٹمائزیشن ہے, یہ کسٹمائزیشن اویلیبلٹی مطلب اس کی ایک تو پیکیجنگ کی کسٹمائزیشن کا پوچھنا ہے, دوسرا پوچھنا ہے کہ ایک میٹیریل ہے, جیسا کہ ہمارے پاس یہ ہے ویجیٹیبل کٹر ہے یا آئس کریم سکوپ ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سمپل آئس کریم سکوپ ہے, ہم کہتے ہیں اس کے ہینڈل کے اوپر, ٹھیک ہے, ہمارا کچن کنگ لکھا ہوا ہونا چاہیے, ہمارے برانڈ کا نیم ہونا چاہیے, یا K2 ہونا چاہیے, یا ڈبل K لکھا ہوا ہو, وغیرہ وغیرہ.
تو اس کو کہتے ہیں کسٹمائزیشن، یعنی اس میں تبدیلی کروانا، ایڈیٹنگ کروانا۔ جی جناب۔ سر مطلب اگر ہم کوئی بھی چیز لیں یا کوئی پروڈکٹ سیل کریں تو اس کے اوپر یہ کسٹمائزیشن لگوائیں تو ہر طرح کی چیز کے اوپر ہم یہ لگا سکتے ہیں پھر؟ ہر طرح جب آپ یہ ہم پی ایل پڑھ رہے ہیں، پرائیویٹ لیبل، پرائیویٹ لیبل کا کیا ہوتا ہے کہ یار وہ فلاں بندہ اتنا برا نہیں ہے، بس اس کے اوپر لیبل لگ گیا ہے فلاں چیز کا۔ تو اسی طرح جناب پرائیویٹ لیبل سے مراد یہ ہے پرسنل لیبل، پرسنل نام، پرسنل برانڈ ETC آپ لکھواتے ہیں اپنی پروڈکٹ پر، اپنے وہ جو پروڈکٹ آپ بنواتے ہیں ایک اسپیسیفک آئٹم، وہ اپنے نام سے، اپنے برانڈ سے، اپنے لیبل سے، ٹھیک ہے، اپنی سائن سے آپ ایشو کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں بنوا کر۔ کلیئر ہوئی ہے بات؟ تو یہ ہم جی سر۔ پی ایل پڑھ رہے ہیں، پرائیویٹ لیبل پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح ہم اس میں کہتے ہیں کہ جناب یہ کسٹمائزیشن ہمیں کروانی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل، یہ پیکیجنگ کی نہیں، میں آپ کو دوسری بتا رہا ہوں، پروڈکٹ کی، جیسا کہ لوگو، مونو یا اس طرح کی چیز، اپنا کچن کنگ جو برانڈ نیم تھا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بالکل اویلیبل ہے، لیکن آپ بنوا رہے ہیں 500 یونٹ، تو اس چیز میں ٹھیک ہے ہم موسٹلی وہ 500 یونٹس پر اس کی کسٹمائزیشن دے دیتے ہیں نارملی نا، تقریباً چیزوں کی پروڈکٹ اگر اتنی $5-7 والی ہو تو ٹھیک ہے جناب، آج کے لیے اتنا ہی، اور اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے سر نیکسٹ۔ ایک کویسچن ہے جی سر، ہم ایسے لیکچر تو دیکھتے رہیں گے پر ہمیں پریکٹس کے لیے بھی کچھ ہمیں بتائیں نا، ہم اکاؤنٹ وغیرہ بنائیں یا نہ بنائیں؟ جیسا کہ ہمیں پہلے بتایا گیا کہ اگر ہم اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہ تو ادھر کے نمبر کے حساب سے بنائیں گے، اگر UK ہے تو ادھر کی ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ بھائی، پہلے تھوڑا صبر کر کے کام مکمل سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ بھائی میں سر اس کو ایکسپلین کر دوں، پریکٹس جی آپ کریں۔ ایسے نہیں کر سکتے، نہ آپ کو اکاؤنٹ ایسے بنے گا، نہ آپ اس پہ کیا پریکٹس کرو گے، آپ پروڈکٹ کیسے لانچ کرو گے، پروڈکٹ کیسے اپنا سارا کام کرو گے، آپ کے پاس ہے انویسٹمنٹ؟ آپ نے اگر پریکٹس کرنا یہی چاہتے تو ہیں میں تو جی یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں اگر ہم دیکھیں گے کوئی چیزیں، ہمیں کچھ پتا چلے گا کہ یہ چیز اس طرح اس نے بنائی ہے، اس کی اس طرح ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، یہ چیزیں اس طرح لگانی ہے، تو یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بغیر اکاؤنٹ کے بنائے ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ویسے تو ہم بھائی یہ وہ لیکچر اگلے کس طرح اگلے بنائیں گے؟ لیکچر آپ دیکھیں گے نا، آج آپ کو میں دوں گا، تو اس میں ٹیمپلیٹ ہے، وہ ٹیمپلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اس ٹیمپلیٹ میں آپ پریکٹس لسٹنگ کی کر سکتے ہیں، ہنٹنگ کی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، ساری پریکٹس ہو جائے گی، آپ کی 20-30% جو بچے گی تو وہ بھی کروا دیں گے۔ تھوڑا سا ہمارے طریقہ سے چلیں، ابھی اکاؤنٹ کے چکر میں نہ پڑیں، ورنہ یہ ایسے ہی ہے کہ نئی گاڑی لے کے اور بغیر ڈرائیونگ سیکھ کے آپ لے کے نکلیں گے تو اس کا کہیں سے ماتھا رگڑیں گے، کہیں سے اگلا بمپر، کہیں سے سائڈ، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، تو نقصان کر کے اور پسینوں پسینی ہو کے گھر واپس آ جائیں گے، اور امی کو السلام بتا علیکم۔ کے اور بستر میں بڑھ جائیں گے۔ ہاں جی، السلام علیکم جی سر، یہی وعلیکم میں پوچھنا السلام۔ چاہتا تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کام سیکھیں آپ، وہ لسٹنگ مکمل ہوگی نا، اس کے بعد کے یہ کویشچن ہے، ابھی تھوڑا سا آسرا کر لیں، صبر کر لیں، نو میں ٹینشن، آپ جی ریلیکس سر رہیں۔ جی بالکل۔ مدثر بھائی بولیں، عاصم سر بھائی کا میں بھی یہ سوال، عاصم بھائی کا بھی لے لیں۔ آصم سر بھائی میں معذرت کے ساتھ میں آج لاسٹ پہ یہ کسٹمائزیشن اویلیبلٹی پہ پہنچا ہوں، کیونکہ میں ٹریولنگ میں تھا، ملتان کی طرف موو کر رہا تھا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ جو لیکچر ہے یہ ریپیٹ میں مل سکتا ہے، کہ میں کائنڈلی رات کو اس کو مل سن جائے گا، سکتا ہوں؟ آپ کو مل جائے گا، 1 گھنٹے تک اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں، تھینک یو سر، تھینک یو جی، تھینک یو۔ جی پریکٹس کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو آپ سر آپ سے اسائنمنٹ بنوا رہے ہیں، اور آپ کو کیا پریکٹس چاہیے لسٹنگ کی، ہر چیز کی؟ دوسرا، دیکھنے میں تو آپ کو ہر کوئی 100 جگہ پہ لیکچر پڑھے ہیں، کام کر رہے ہیں اکاؤنٹ پہ، دیکھنا کوئی جو ہے نا بڑا ویلیو نہیں رکھتا۔ پریکٹس آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ جو ہے نا اپنے کلائنٹس ڈھونڈنا سیکھیں، کلائنٹ گریبنگ۔ جب تک کلائنٹ گریبنگ آپ کی اچھی نہیں ہوگی، آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے، کہ اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کریں، آپ اکاؤنٹ بنائیں، ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ بھی بنواتے ہیں، اور آپ انویسٹمنٹ کریں۔ اگر نہیں کرتے اتنی آپ کے پاس انویسٹمنٹ، تو آپ جو ہے نا FB کا پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ لوگوں کو کوشچن آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اگر آپ
اتنا آپ شور ہیں کہ آپ کے پاس اتنا نالج آ گیا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں، تو آپ ان کے کویشچن کے آنسر کریں وہاں پہ جا کے، آپ کو کوئی نہ کوئی کلائنٹ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ فائیور کا پلیٹ فارم ہے، وہ اگر آپ کو یوز کرنا نہیں آتا تو سر 1-2 کلاسز رکھ لیں گے ہم اس کی، آپ کو جو ہے جی اکاؤنٹ بنانا، مدثر گیگز بھائی بنانا۔ اس کی رکھنی ہے کلاسز نا، جی سر، اکاؤنٹنگ، اور وہ انشاءاللہ کرتے ہیں، اسی ویک میں کریں گے۔ ہاں جی، وہ آپ کو سارا A to Z ہم سکھا دیں گے، اکاؤنٹ بنانا، گگز بنانا، اپنا آپ وہاں پہ سروسز پرووائڈ کریں، رات کو جاگیں، انہیں بائر کو سینڈ کریں۔ سر کا آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پہلے A to Z کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے۔ پاکستان میں دھڑا دھڑ Amazon کے ویز نکلتے آ رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ایک پاکستان کے لیے ہے کہ کام کسی کو تھوڑے سے بھی نالج آ جائے وہ کہتا ہے میں وی ہوں، تو جن کو کام آتا ہو نا ان کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ سر کو فالو کریں، اور جتنا بہتر آپ اپنا نالج حاصل کر سکتے ہیں سر سے آپ سیکھیں، اور آپ کو کہیں سے بھی نالج ملتا ہے اس کا آپ لیں، آپ سیکھیں اپنی۔ اس کے بعد آپ کا ہم ایپ پر کے بھی اکاؤنٹ بنوائیں گے، آپ کو دکھائیں گے کیسے وہاں پہ کام کیا جاتا ہے، آپ کا فائبر پہ بھی اکاؤنٹ بنانا، گگز بنانا سکھائیں گے، اور آپ ایف بی پہ بھی ٹرائی کریں۔ تو اگر آپ کو کلائنٹ مل گیا، آپ کو انشاءاللہ پریکٹس کلائنٹ سے ہی ہو جائے گی۔ اور اس تو کے علاوہ ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں، آپ لوگ اپنا نالج پالش کرو، انشاءاللہ اکاؤنٹ بھی آپ لوگوں کے لیے بنوایا جا رہا ہے بہت جلد، وہ بھی آ جائے گا، وہ بھی مل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اپنا نالج پورا کریں، یہ نہیں ہے کہ نالج پورا نہیں ہے، گیئر لگانا آتا نہیں ہے، وہی بات ہے، گاڑی لے کے نکلیں گے تو پھر جو آپ کو جی پتہ سر، ہی ہے اگلی ایسے بات ہی کا، بس۔ سر یہی تو نا، جمپنگ کرتے ہیں نا تو پھر وہ نہیں سیکھ پائیں گے۔ سیم یہی والی کہانی کہ اگر ہم ڈائریکٹ چھت پہ چھلانگ لگاتے ہیں تو پہلے سیڑھیاں چڑھیں بس گے، چھلانگ نہیں لگائیں، ایک منتھ دے دیں، ٹھیک ہے، ایک منتھ بھی 24-25 دن بنتے ہیں، ایک منتھ بھی پورا نہیں ہے، وہ دے دیں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ بھی ہیں، کوئی مشکل والی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس کے بعد ایک منتھ اور اگر دیتے ہیں تو آپ فلی پالش اور فرنش والے بھی یہ بن جائیں گے۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے بات مدثر بھائی؟ مدثر بھائی ایسے ہی ہے ایسے ہی سر، ہے؟ بات بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پریکٹس آپ کرتے رہیں آپ اپنے ساتھ، کیونکہ آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی یہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ میں اس دن اسی آپ کے ایک گروپ میں آیا، میں نے پریکٹس نہیں کی، اسٹڈی نہیں کیا، مجھے لسٹنگ کی ایک مین چیز ایسے چھوٹی سی بات بھولی ہوئی تھی۔ تو ایسی چیز ہے، اگر آپ موقع اپنے جو ہے نا، ہاں جی، موک اپ کی اسکل کو پالش نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے، تو یہ آپ کا جو ہے نا 2 دن بعد آپ کو بھول جائیں گی یہ چیزیں۔ ساتھ ساتھ آپ اپنا ہے نا اس کو کنٹینیو کریں، روز کا پڑھیں، پریکٹس کریں، سر آپ کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، اسائنمنٹ بنائیں، انشاءاللہ آپ کو کلائنٹ بھی ملیں گے، نوٹس ہم آپ کو سارا سکھائیں گے۔ نوٹس بنائیں اپنے۔ ہاں جی، میری سب سے کمزوری یہی ہے کہ میرے پاس نوٹس نہیں ہے، جو میں دماغ میں ہوتی ہے میں ٹائم پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سر بغیر نوٹس کے الحمدللہ اتنا کچھ ہے، تو پھر نوٹس ہوتے تو پھر جی، یہ ماشاءاللہ۔ پریکٹس کی وجہ سے ہے نا، اب ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے تو ہماری پریکٹس ہو رہی ہے، تو ہمارے مائنڈ میں ہے۔ اگر ہمارے پاس کام بھی نہ ہو، نوٹس بھی نہ ہو، تو یہ تو 2 مہینے میں ہمیں سارا کچھ بھول جائے گا۔ ایگزیکٹلی ایسے میں نے ہی ہے، وہی کہا، اگر میں ہم بار بار بنا نوٹس لیتے کی ہیں بات تو کرتا ہوں، اس اسی کو لیے کرتا ہوں۔ دوبارہ نہیں بھی پڑھتے نا اس لکھے ہوئے کو تو، لیکن ہمارے فٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہاں ہی جی، ہے، بالکل بالکل ایسے۔ یہ آپ نوٹس بنائیں، فاروق بھائی ہمارے بھی کان کھینچتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے بنے ہوئے نوٹس یوز کریں گے جس کے بیسٹ ہوں گے۔ میں تو ویسے ہی کروں گا، میں تو بنا نہیں سکتا، تو باقی آپ لوگ اپنے جو ہے نا ساتھ ساتھ نہیں نوٹس بھائی، بنا لیں۔ نوٹس بنائیں، اس لیے کافی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نا کہ سر جی وہ کر دیں، فائل شیئر کر دیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، آپ نوٹس بنائیں، فائل شیئر جب آپ پریزنٹیشن دیں گے، میں کہتا ہوں فائل کیا، میرا لیپ ٹاپ لے جائیں آپ، صحیح ہے؟ تو وہ بالکل کوئی ایشو نہیں، میں سارا لیپ ٹاپ شیئر کر دوں گا، دونوں لیپ اور ٹاپ۔ تو وہ جناب دوسری والا یہ چیز ہے کہ جب آپ نوٹس بناتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں ایک چیز نقش ہو جاتی ہے ہاتھ سے لکھنے کی وجہ سے۔ ہاں جی، تو اور دوسری جناب، بات صاحب نے بڑی اچھی کی تھی کہ آپ جو ہے نا اپنے مائنڈ میں کوشچن آتا ہے تو پہلے ٹرائی کریں، اسے خود فائنڈ کریں۔ جو چیز آپ خود فائنڈ کرو گے، سرچ کرو گے، آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ہم تو بتا دیتے ہیں، ہم بتائیں گے، آپ ایک کان سے سنیں گے، اکثر کوئی رکھ لیں گے اپنے پاس، سیو کر لیں گے، کوئی چھوڑ دیں گے تو دوسرے دن بھول جائے گی۔ جو چیز آپ نے خود سرچ کی ہوگی، جب بندے کے سر پہ بنتی ہے اور وہ خود پڑھتا ہے، سرچ کرتا ہے، تو وہ چیز ہمیں کبھی نہیں بھولتی۔ تو ٹرائی کیا کریں، جو پہلے آپ کے پاس کوشچن آئے مائنڈ میں، اس پہ آپ خود ٹائم لگائیں، تو آپ کو پھر جو نالج آئے گا وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ جی سر، اور گائیڈ بھی کرتے ہیں نا، جب ہم کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے، یہ بھی۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ تو ٹھیک ہے جناب، کام کافی لمبا ہو گیا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات سر ہوگی۔ لیکچر میں کائنڈلی سینڈ کر دیے۔ میں ابھی کرتا ہوں، وہ ابھی کر دیتا ہوں، میں سب کو کر اور دیتا سر ہوں۔ سینئر اور جونیئر کا دونوں کا لیکچر سیم ہوتا ہے یا مختلف ہوتا ہے؟
جو آپ لوگوں کا گروپ ہے وہ ایک ہی ہے, اس میں کوئی سینئر جونیئر نہیں ہے. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں باقی جو سینئرز ہیں یا یہ جو چل رہی ہے سورسنگ, یہ اور گروپس کے ہیں. آپ کا جو گروپ ہے B9 ہے اس میں سارا ایک ہی کھاتا ہے, کوئی وہ نہیں ہے, الگ الگ نہیں ہے. وہ باقی گروپس ہیں تو وہ ان میں بھی لنک سینڈ کیا جاتا ہے, اس لیے ایک ہی کلاس رکھی جاتی ہے, کیونکہ وہ پھر ڈبل کلاس میں جو ہے نا ٹائم کافی کچھ نہ کچھ نکل جاتا سیکھنے کو مل جاتا ہے نا سر, اس کے ہے. اندر جی سے جناب, بھی ذہن میں آ جی جاتی ہے. جی جی سر. ٹھیک ہے, جی, کمبائنڈ اللہ حافظ. سے اچھا ہوتا ہے نا کہ جو سینئر ہوتے ہیں ان سے بھی گائیڈ لائن مل جاتی ہے.